بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہفتہ نمبر 7 ہے اور ویڈیو نمبر بھی ہماری 7 ہے، جس میں ہم اپنا تمام ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 6 تک کا اعادہ کریں گے، یعنی دہرائیں گے، تمام موضوعات کو ترتیب سے دہرائیں گے کہ ہمارے ہر یونٹ میں ہر ہفتے میں کتنا کام ہوا اور کس کس طریقے سے کون کون سے موضوعات ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشقی کام کی پھر میں آپ کو ہدایت کرتی ہوں کہ اپنا تمام کام جو ہے وہ مکمل کر کے خوش خطی سے کاپی میں تحریر کر کے کاپیاں تنقیدی جائزے کے لیے اسکول پہنچائیے تاکہ چیک ہو جائیں اور پھر آپ کو امتحان کی تیاری کے لیے وہ کاپیاں واپس ملیں اور آپ اس سے اپنی تیاری کر سکیں۔ تو آج ہفتہ نمبر 7 ہے، ویڈیو نمبر 7 ہے، ہمارے پاس اعادہ ہے۔ ہم نے ہفتہ نمبر 1 سے جو ہے وہ اپنا کام دہرانے کا شروع کرنا ہے۔ ہفتہ نمبر 1 ہے، یونٹ نمبر 1 ہے، موضوع ہے خواب۔ ٹھیک ہے، آپ نے جیسا کہ موضوع سے ہی پتہ چل رہا ہے خواب کے بارے میں آپ نے جو ہے ہفتہ نمبر 1 میں تعریف اور اس کا کام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو خواب کی ڈیفینیشن جو ہے 2 طریقے سے سمجھا دیتی ہوں کہ سائنسی تحقیق کے مطابق خواب کیا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جو ہے وہ جسم جو ہے وہ حالت سکون میں ہے، یعنی جسم کوئی حرکت نہیں کر رہا، ساکن ہے، پر دماغ جو ہے وہ متحرک ہے۔ اب متحرک یعنی دماغ دن رات جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یعنی آپ سو رہے ہیں جب بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اس حالت میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں وہ خواب نظر آتے ہیں، یعنی جسم حالت سکون میں ہے، دماغ متحرک ہے تو خواب نظر آتے ہیں۔ جو ہے دوسری صورت میں نفسیاتی طور پہ جو اس کی تعریف ہے وہ یہ کہ انسان کے لاشعور میں جو چھپی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ خواب کی شکل میں جو ہے انسان کو دکھائی دیتی ہیں۔ خواب کی تعریف یہ ہو گئی۔ اب جو موضوع ہوتا ہے، موضوع سے اندر جو بھی اسباق ہوتے ہیں اس میں اسی چیز کی جھلک نظر آتی ہے، جس میں جیسے کہ قصہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو قرآن کے سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ قرار پایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبق پڑھنے کے دوران کہ وہ بھی ایک خواب تھا ان کا، جو 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہے ان کے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کی تکمیل میں ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، پر انہوں نے صبر و برداشت کا دامن جو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اپنوں سے بہت دور ہو گئے، بہت تلخ زندگی جو ہے اس کے تجربات جو ہے ان کو حاصل ہوئے اور انہوں نے بہت مشکل سے اپنا سارا وقت جو ہے گزارا اپنوں سے دور ہو کر۔ تو آخر میں جب وہ ملتے ہیں تو وہی ان کے خواب کی تکمیل جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا مشقی کام بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو یاد کر کے اپنے تیاری کریے۔ دوسرا اگلا موضوع آتا ہے ہم اور ہمارے خواب۔ یہ بھی ایک موضوع ہے، ایسے غریب بچوں کی اس میں کہانی ہے کہ وہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ سہولیات بھی ان کو میسر نہیں ہوتی، پر ان کے اندر ان کی ذات میں جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے اس کو جو ہے کام کرنے والے فلاحی اداروں نے ان کی صلاحیتوں کو جو باہر نکالا ہے، نکھارا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کرا ہے، اور اس طریقے سے ہی اس کام کے ذریعے سے ان بچوں کے جو خواب تھے وہ پورے ہوئے۔ تو اس میں ساری اسی چیز کی تفصیل ہے اور اس کے سوال جواب اور کام بھی آپ کی کاپی میں موجود ہے۔ اب آتا ہے ہفتہ نمبر 2۔ قواعد کے لحاظ سے ہفتہ نمبر 2 یعنی ہفتہ نمبر 1 میں ہم نے جو اسباق پڑھے اس کے بعد اس کا قواعد کا کام جو ہے ہفتہ نمبر 2 میں کرا۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ کے پاس تعریف آ رہی ہے وہ فعل کی آ رہی ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اگر فوراً ہی اگر ہمارے پاس یہ لفظ ہے اور ہمارے ذہن میں ہے تو ہم اس کی تعریف یا معنی جانتے ہیں، تو فعل جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں کام کو اور فاعل جو ہے وہ کام کرنے والا، یعنی مختصر اگر ہم
فوراً اس کو سمجھے تو اس طریقے سے ہم سمجھ کے مزید کام جو ہے وہ آگے اپنا بڑھا سکتے ہیں. فعل ہو گیا کام، فاعل ہو گیا کام کرنے والا. جیسے ایک آپ کے سامنے میں مثال دیتی ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہے ابو نے کتاب خریدی. ٹھیک ہے، میں نے بتایا فعل کام کیا کام کرا؟ خریدی. یہ کیا ہو گیا؟ فعل. فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. کس نے خریدی؟ ابو نے. تو یہ ہو گیا فاعل اور یہ ہو گیا فعل. ٹھیک ہے، کتاب خریدی ہے، خریدنے کا جو کام ہے وہ ہمارے پاس فعل ہو گیا، اور کس نے خریدی؟ ابو نے خریدی، وہ ہو گیا فاعل. اب اس کی اقسام ہے، اس کی دو بڑی قسمیں ہیں. کون سی بڑی قسمیں ہیں؟ یہاں پر آپ کے سامنے فعل مجہول لکھا ہے. میں آپ کو یہ دونوں قسمیں بتاتی ہوں، فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف اور فعل مجہول یہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فعل اور فاعل کا آپ کو سمجھ میں آ گیا. فعل معروف جس جملے میں فعل کے ساتھ فاعل آتا ہو، یعنی فعل معروف کیا کس کو کہتے ہیں؟ جس جملے میں فعل کے ساتھ، جملے میں فعل کے ساتھ فاعل آتا ہو. میں نے ابھی بھی یہ مثال دی، وہاں تو میں نے آپ کو صرف فعل اور فاعل کے بارے میں کلیئر کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا. لیکن یہاں مثال میں اگر ہم وہی جملہ دوبارہ لکھتے ہیں، ابو نے کتاب خریدی. میں نے یہی جملہ لکھا تھا، پہلے میں نے فعل اور فاعل بتایا تھا، نہیں فعل یہ تھا فاعل یہ تھا. لیکن فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ جس جملے میں، اب یہ پورا جملہ ہے، الفاظ کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ. یہ سارے الفاظ ہیں، الفاظ کا مجموعہ، ان کو اکٹھا کرا تو یہ جملہ بنا. جملے کے اندر اگر فعل بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے، یعنی فعل بھی موجود ہے فاعل بھی موجود ہے، ایسے جملے فعل معروف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا سمجھ میں آیا ہے کہ جو جملہ ہے اس کے اندر اگر فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو یہ جملے کیا کہلائیں گے؟ فعل معروف. فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ جس جملے میں فاعل نہ ہو. فاعل یعنی کام کرنے والا نہ ہو. جیسے صرف اگر میں لکھتی ہوں کتاب خریدی، اب اس میں جو ہے فاعل جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یعنی ابو کا نام موجود نہیں ہے، صرف یہ لکھا ہوا ہے کتاب خریدی. تو جس جملے میں فاعل موجود نہ ہو یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، جو جملے کے اندر اگر فاعل موجود نہیں ہے تو پھر وہ جملے کہلائیں گے فعل مجہول. سمجھ میں آپ کے آ گیا ہوگا مثال سے. آسانی سے اس طرح آپ مثال کو بدل کر اس کی مشق کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کو کام جو ہے یاد رہے، یا یہ موضوع جو ہے اس کی تعریف یاد رہے. اب آتا ہے سابقے. سابقے کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مفرد عدد سے پہلے لگایا جانے والا لفظ. ٹھیک ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں اگر ہم کوئی لفظ لگا دیتے ہیں تو وہ سابقہ بن جاتا ہے، یعنی ایک بامعنی لفظ بن جاتا ہے. یہاں پر آپ کے سامنے میں کچھ الفاظ تحریر کر رہی ہوں، وہیں سے ہم جو ہے آرام سے سمجھ لیں گے. فرض کریں یہاں میں نے لکھا ہے سمجھ. ٹھیک ہے، یہ لفظ ایک مفرد لفظ ہے، سمجھ یعنی عقل. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اگر میں کوئی لفظ لگا دیتی ہوں نا، تو یہ بن جاتا ہے نا سمجھ. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے پاس لفظ بنا ہے جس کے معنی ہے نا سمجھ، یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مفرد لفظ ہمارے پاس تھا سمجھ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یعنی کسی بھی مفرد لفظ سے پہلا لگایا جانے والا لفظ جو ہے وہ سابقہ کہلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ سابقہ. جو لفظ میں نے پہلے لگایا اس لفظ سے وہ کہلائے گا سابقہ. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس نیا لفظ آئے گا اس کے بھی ایک مکمل معنی ہوں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو سابقہ ہم نے لگایا ہے وہ بالکل صحیح ہے. یعنی سمجھ ہے، اس کے پہلے سابقہ لگایا نا، تو یہ بن گیا نا سمجھ. یعنی سمجھ کا مطلب ہو گیا عقل، پر جب نا سمجھ نیا لفظ ہمارے سامنے بنا سابقہ لگانے کے بعد تو اس کا مطلب ہوگا کہ کم عقل یا تھوڑا سا بے وقوف. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگے کہ سابقے کیا ہوتے ہیں. اب ہفتہ نمبر ہمارے پاس 3 آ گیا ہے. اس میں یونٹ نمبر 2 نیا موضوع ہمارے پاس آیا، ہم باہمت ہیں. یہ آپ نے پورا موضوع کے لحاظ سے اندر جو بھی سبق پڑھے ہوں گے آپ کو اچھے سے پتہ چلتا ہوگا کہ کتنی ہمت کی اور کتنی صلاحیتوں کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی. تعارف آپ نے پڑھا یونٹ کا. عربی قاعدے سے جمع بنا، جمع ہم بناتے آ رہے ہیں، لیکن عربی قاعدے سے جمع بنانے کا کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں، جیسے ایک مثال میں بتاتی ہوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف اور تے لگانے سے جو ہے وہ
جمع بن جاتی ہے. جیسے کہ باغ، آپ کے پاس کوئی لفظ ہے، آپ نے اس کی جمع بنائی اور الف تے لگایا، یعنی یہاں سے آپ نے اس عین کا آدھا حصہ ہٹا دیا. ٹھیک ہے، یہاں سے ہٹایا تو یہ با اور یہ غین کے ساتھ الف لگایا اور تے لگا دیا، یہ بن گیا باغات. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس ایک لفظ اور ہے، آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. کاغذ لفظ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو جب جمع بنائیں گے الف اور تے لگانے کے بعد تو یہ ہمارے پاس لفظ اس طرح آ گیا اور اس میں الف تے کا اضافہ کرا تو یہ بن گیا کاغذات. تو عربی قاعدے سے جو ہے یہ جمع کہلاتی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر ہے کو ہٹا دیا جائے، کسی لفظ کے آخر میں سے ہے کو ہٹایا جائے اور الف تے لگا دیا جائے، جیسے خطرہ ہے، اس ہے کو اگر میں ہٹاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس ہے کو میں نے نہیں لکھا، اس میں صرف الف اور تے لگایا تو یہ جمع بن گیا. اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں جن کے کچھ لفظ ہٹانے سے، حرف ہٹانے سے جو ہے الف تے لگانے سے یا کچھ اور لفظ لگانے سے جو ہے وہ جمع میں الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی کتاب میں بہت اچھے طریقے سے مشق دی ہوئی ہے، آپ اس کو وہاں سے دہرا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے آتا ہے مضمون نگاری. مضمون نگاری کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ایک موضوع کے اوپر، عنوان کے اوپر تفصیل سے جو ہے تحریر کرنا، اپنے خیالات کا اظہار کرنا مضمون نگاری کہلاتا ہے. ہم اس میں اپنی رائے بیان کرتے ہیں، خوبی اور خامی کے پہلو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور 3 طریقے ہوتے ہیں مضمون لکھنے کے: تمہید، نفس مضمون اور اختتام. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بہت سارے مضمون جو ہے ہر یونٹ کے اندر جو ہے آپ نے تحریر کیے ہوں گے، اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی آپ مضمون نگاری کا کام کرتے رہے ہیں. اس ڈیفینیشن کے تھرو، اس تعریف کے ذریعے سے آپ جو ہے مضمون نگاری کا کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک اگر موضوع لے لیں شہری اور دیہاتی زندگی، تو شہری زندگی کا بھی آپ کو پتہ ہے کیا فائدے ہیں، دیہاتی زندگی کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. ان پہلوؤں پر غور کرتے آپ اپنے ابتدائی، نفس مضمون اور اختتام کے عمل سے جو ہے مضمون نگاری کا کام کر سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس مشہور شخصیات پر مضمون لکھنا، یعنی مضمون کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا. کوئی بھی مشہور شخصیت آپ لے لیں، جیسے کہ آپ کے تحریر حل شدہ مواد میں عبدالستار ایدھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں لکھا ہوا ہے، قائد اعظم پر لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، علامہ اقبال پہ لکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں ظاہر ہے ان کی پیدائش اور ان کی تعلیم اور ان کی کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یہ سب باتیں آتی ہیں. پھر بیچ میں ان کی قابلیت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرا، کس طریقے سے عوام کی خدمت کری، لوگوں کا کس طرح خیال کرا اور کیا کیا پیغامات جو ہے پہنچائے، اور اختتام کرتے ہوئے مضمون کو جو ہے مکمل کرتے ہیں. سبق تھا آپ کا معذور بچہ دنیا کا سب سے بڑا موجد بنا، یعنی ایڈیسن کے بارے میں آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے، جس کی 1000 سے زیادہ ایجادیں تھیں اور دنیا نے اس سے بہت فائدہ. سب سے زیادہ تو یہ بلب، یعنی یہ جو بلب ایجاد کرا اس نے اور اس سے جو اندھیرے کو دور کر کے روشن کر دیا دنیا کو، یہ اس کی سب سے بڑی ایجاد ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایجادات 1000 سے زیادہ ہے جس سے دنیا جو ہے وہ فیضیاب ہو رہی ہے آج تک. پر آپ دیکھیے کہ وہ بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے وہ معذور ہو جاتا ہے، لیکن وہ معذوری کیا ہوتی ہے کہ وہ کان سے بہرا ہو جاتا ہے. اب جب وہ بہرا ہو جاتا ہے تو اپنی اس معذوری کو وہ اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا، بلکہ اس کو نظر انداز کر کے اپنی اور دوسری صلاحیتوں کو، یعنی ہم باہمت ہیں موضوع کے لحاظ سے، کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ منوا لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سبق ہے. اس میں سبق سے جڑے تمام کام کو آپ اپنے دہرائیں گے. ہفتہ نمبر 4 میں الفاظ ضد ہے. الفاظ ضد کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ متضاد یعنی ایک دوسرے کے الٹ الفاظ. جیسے کہ دن ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ رات. صبح ہے تو اس کا ہو جائے گا شب. ٹھیک ہے، یا شام. ٹھیک ہے، یہاں پر الفاظ متضاد اسی طریقے کے آپ کی کاپی میں موجود ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظ ہے اور اس کا یہی الٹ ہے. الفاظ میں آپ کے یہ لفظ بھی آ سکتے ہیں اس طرف، اور جن کا آپ کو متضاد لکھنا ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ الفاظ متضاد ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. یہ اس کے الٹ ہوتا ہے، اگر وہ لفظ ہے تو وہ اس کے الٹ ہوتا ہے. اس طریقے سے جو یہ ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں، الٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا موضوع ہے لاحقہ. میں نے آپ کو بھی سابقہ بتایا تھا، اب آپ کے پاس آتا ہے لاحقہ. لاحقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی مفرد عدد ہوتا ہے، میں اسی سے سمجھاتی ہوں. جیسے آپ نے یہاں لکھا سمجھ. ٹھیک ہے، سابقے میں تو آپ پہلے لگاتے ہیں، لیکن لاحقے میں آپ
بعد میں جو لفظ لگاتے ہیں اس سے جو نیا لفظ بنتا ہے وہ آپ کو معنی دے گا. سمجھ دار. ٹھیک ہے, ایک مفرد لفظ آپ کے پاس سمجھ ہے, آپ نے لاحقے میں مفرد لفظ کے بعد میں لگایا جانے والا لفظ کیا کہلاتا ہے؟ لاحقہ. پہلے لگاتے ہیں سابقہ, بعد میں اگر لگائیں تو وہ کہلائے گا لاحقہ. یعنی مفرد لفظ جو ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خود ایک, جیسے اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا, سمجھ کا مطلب ہوتا ہے عقل. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے لفظ جو لگایا وہ لگایا دار, تو جو میرے پاس نیا لفظ آیا وہ بنا سمجھدار. یعنی جو مجھے لفظ حاصل ہوا اس کے بھی معنی ہمارے پاس, یعنی با معنی لفظ ہونا چاہیے. جب ہمیں ہمارا کام جو ہے وہ صحیح کہلاتا ہے, درست کہلاتا ہے. اگر ہمیں کوئی بامعنی لفظ حاصل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا اس کا مطلب ہے لاحقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی آپ کے اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مترادف ہے. مترادف میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی املا جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے, وہ بولنے میں مختلف ہوتے ہیں, لیکن معنی جو ہے وہ ایک ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو ایک مثال بتا رہی ہوں. سورج ہمارے پاس لفظ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ شمس. اور آفتاب, ٹھیک ہے, ایک ہی چیز کے نام ہے, یعنی املا بھی الگ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی آواز بھی الگ ہے, یعنی بولنا اور لکھنے میں جو ہے وہ مختلف ہیں. سورج اور لکھنے میں آ رہا ہے, شمس کے حروف اور ہیں, آفتاب کے اور ہیں, پر جب ہم ان کو لکھ کر یہاں پر اکٹھا کر کے ان کا مطلب دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی مطلب ہوتا ہے. یعنی سورج کو ہی کہتے ہیں شمس, آفتاب بھی اس کو سورج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جیسے چاند ہے, چاند کو ہم قمر بھی کہتے ہیں اور ہم ماہتاب بھی کہتے ہیں. اس طریقے والد ہے, والد کو ہم ابو بھی کہتے ہیں, بابا بھی کہتے ہیں اور سرپرست بھی کہتے ہیں. تو اس طرح ایک ہی شخصیت کے یا ایک ہی چیز کے جو معنی ہیں وہ ایک ہو, پر ان کی املا اور ان کا بولنا جو ہے وہ الگ الگ ہو, تحریر کرنے کا انداز الگ ہو, تو وہ کہلاتا ہے مترادف. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسم نکرہ. اسم کے معنی ہوتے ہیں چیز, جگہ یا شخصیت. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ اگر نکرہ لکھ دیتی ہوں تو یہ بن جاتا ہے اس میں نکرہ. نکرہ کہتے ہیں عام چیز, عام جگہ, عام شخصیت. ٹھیک ہے, اس میں کئی مثالیں جیسے گاؤں, کتاب, دریا. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیسے پتہ چلے گا. اس میں نکرہ یعنی گاؤں, بہت سارے گاؤں ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کے ساتھ کسی گاؤں کا نام آتا ہے تو پھر یہ اس میں نکرہ نہیں ہے. پر اگر خالی گاؤں تحریر ہے, بہت سارے گاؤں کا ذکر ہے, بہت ساری کتابوں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے دریاؤں کا ذکر ہے, تو یہ عام بات ہو رہی ہے, عام جگہوں کے نام ہیں, عام چیز کے نام ہے, عام جگہ کا ذکر ہے, تو وہ اس میں نکرہ کہلاتا ہے. جو بالکل کامن ہو, انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں عام, یعنی بالکل بار بار اس کا نام لیا جا رہا ہے پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا گاؤں ہے, کون سا شہر ہے, کون سی کتاب ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ اگر میں کتاب کا نام لکھ دیتی ہوں, فرض کریں کتاب کی جگہ پہ میں نے قرآن کا نام لکھ دیا تو ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یا اردو کی کتاب کا نام لکھ دیا تو یہاں پر بھی ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے, تو یہ اس میں معرفہ بن جائے گا. لیکن اگر یہاں پہ کتاب کا نام نہیں ہے, یہاں پہ اس چیز کا نام نہیں ہے, خالی بتا دیا گیا ہے کہ کتاب ہے, تو یہ کہلائے گا اس میں نکرہ. جملوں میں اکثر آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کی کتاب میں ایسے جملے موجود ہیں اس میں نکرہ کے اندر, آپ ان کی مشق کیجیے. اس کے بعد آتا ہے تفہیم سازی. تفہیم سازی میں نے بتایا سمجھ کر کام کرنا. یعنی ٹیپو سلطان کے عنوان سے ایک پیراگراف ہے آپ کی کتاب میں, آپ نے اس ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھا, اس کی ہمت کے بارے میں پڑھا, اس کا ایک کال تھا, اس کی زندگی کیسے گزری, کتنی بہادری سے اس نے انگریزوں کا مقابلہ کرا, اور اس نے اپنے کال کے ذریعے ثابت کر دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہت بہتر ہے اس زندگی سے جو گیدڑ کی طرح, یعنی گیدڑ سے تشبیہ دیتے ہوئے مثال دی کہ جو چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے. تو یہ جو عبارت ہے آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا, اس کے نیچے اس کے مشقی سوالات دیے ہوئے تھے جن کا آپ نے جواب تحریر کیا ہوگا, تو یہ کام کہلائے گا تفہیم سازی. اس کے بعد مذکر مؤنث ہے. مذکر مؤنث میں آپ کے پاس جو ہے
جملوں کی صورت میں بھی آپ کے پاس مذکر مؤنث آ سکتے ہیں اور ویسے بھی. تو اب جیسے جیسے ہماری کلاس کا جو درجہ بڑھتا جاتا ہے اس میں ہمارے کام کرنے کا طریقہ بھی جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پر مذکر مؤنث میں جیسے میں آپ کو کچھ لفظ بتاتی ہوں جملوں کی شکل میں ہمیں ظاہر کرنا ہے. یہاں پر جیسے آپ کی کتاب میں تو اور کاپی میں تو مذکر جو ہے وہ یعنی نر کے اس میں آ جاتے ہیں اور مؤنث جو ہے وہ مادہ کے زمرے میں لیا جاتا ہے. جیسے کہ شعر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے مؤنث کیا لکھیں گے؟ شعرنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھپھا ہے, ٹھیک ہے, اگر شخصیت میں لیتے ہیں تو کیا آ جائے گا؟ پھوپھی. اس طریقے سے آپ کی کاپی میں آپ کے نصاب میں جو ہے وہ بہت الفاظ دیے ہوئے جن کو آپ دہرائیں گے اور یاد کریں گے. ہمارے پاس اگلا موضوع ہے وہ املا کا ہے. کتاب کا پیج نمبر جیسے یہاں پر 59 ہے اور اسی طرح 2-3 جگہ پر آپ کو یہ صفحات جو ہے اس کے نمبر دیے گئے ہیں. آپ نے ان صفوں پر جو عبارت تحریر ہیں, جو الفاظ تحریر ہیں, ان کی املا کی مشق کرنی ہے, یعنی ان کو لکھنے کی مشق کرنی ہے, زبانی لکھنے کی. ہفتہ نمبر 5 میں آپ کا یونٹ جو ہے وہ بدل گیا ہے. یونٹ نمبر آپ کا 3 آ گیا. موضوع آ گیا گرد و پیش. میں نے آپ پچھلی ویڈیو میں گرد و پیش کے بارے میں بتایا کہ ماحول کے اندر ہونے والے تمام کام ہیں جو اچھے ہیں برے ہیں, جہاں ہم رہتے ہیں ان پہ غور کرنا, ٹھیک ہے, اور اچھی قوت مشاہدہ اور غور و فکر کرنا جو ہے وہ ایک ہماری کامیابی کا زینہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعارف تھا. اس میں سبق تھا آپ کے پاس ابتدائی طبی امداد, جس میں حادثوں کی صورت میں آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھے اور ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کس طرح دے سکتے ہیں زخمی کو, اور اس کے بعد اس کو اسپتال کس طرح پہنچا سکتے ہیں, اس کی پوری تفصیل ہے اور اس سے جڑے ہوئے جو ہیں وہ سوالات ہیں جو آپ کو دہرانے ہیں. اگلا آتا ہے کردار نگاری. کردار نگاری کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخصیت کے جو ہے وہ مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا. ٹھیک ہے. کردار نگاری میں ہمارے پاس کسی بھی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا کردار نگاری کہلاتا ہے. کردار نگاری 2 طریقے کی ہوتی ہے, باطنی کردار نگاری اور ظاہری کردار نگاری. ظاہری کردار نگاری میں جیسے کہ میں آپ کے سامنے ہوں, آپ میری کردار نگاری کس طریقے سے 2 طریقوں سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ظاہری میں آپ میری شکل و صورت, حلیہ, رنگ اور یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں. باطنی کردار نگاری جب لکھی جاتی ہے, جب تحریر کی جاتی ہے, جب انسان کسی شخصیت سے ملتا ہے یا اس کی خوبی یا خامی, عادتیں, ان باروں میں اس کی گفتگو کے بارے میں, اس کی عادتوں کے بارے میں, اس کی اچھائی برائی کے بارے میں جان لیتا ہے اور پھر اسے تحریر کرتا ہے تو وہ کہلاتا ہے باطنی کردار. باطنی یعنی چھپی ہوئی, جو شخصیت کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے, جو چیز کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے فائدے نقصان کیا ہیں, اس کی اچھی بری بات کیا ہے. تو یہ جو چھپی ہوئی باتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے, ظاہر کرنا ہوتا ہے, لکھنا ہوتا ہے, یہ کہلاتا ہے باطنی کردار نگاری. اس کے بعد ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس سبق بھی تھا ہماری کتاب میں, نصاب میں, مرزا نقطہ کے نام سے. اور ظاہر ہے یہ جو کردار نگاری اس میں سبق میں ہمیں مرزا نقطہ کی بتائی گئی تھی, ان کی عادت کے بارے میں, کہ وہ کیسے عیب نکالا کرتے تھے, نقطہ ڈھونڈا کرتے تھے, نقص تلاش کرتے تھے ہر ایک بات کے اندر. تو ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا بھی, اس کا کام بھی کیا. اب آتا ہے محاورات. اب ہمارے پاس نیا موضوع آ گیا محاورات. محاورات کیا ہوتے ہیں؟ ہماری کتاب میں بہت سارے محاورات تحریر, ہمارے اسباق جو ہیں ان کے اندر جو ہے محاورات کے ذریعے گفتگو ہوئی بھی ہے جو ہمارے ان اسباق کو خوبصورت بنا رہی ہے. محاورات گفتگو کا ایک خوبصورت پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان محاورات کے ذریعے سے ہماری جو عبارتیں ہوتی ہیں, ہماری جو سبق ہوتے ہیں, ہمارے جو مضمون ہوتے ہیں, ان میں ایک اچھی خوبصورتی, الگ ہی خوبصورتی نظر آتی ہے اور وہ بات چیت جو ہے ہماری جو ہے ایک ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے بہت اچھا تاثر رکھتی ہے. جیسے یہاں پر 2 میں آپ کو محاورے بتا رہی ہوں. جیسے خدا واسطے کا بیر. خدا واسطے کا بیر کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ دشمنی, یعنی اگر کوئی ہم سے بغیر کسی بات کے دشمنی رکھتا ہے تو ہم بار بار یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہم سے دشمنی رکھ رہا ہے, وہ ہمارے سے اس کی دشمنی ہے. ہم بجائے اس کے اس چھوٹے سے جملے کو, یعنی خدا واسطے کا بیر, تو ہم اس جملے کو استعمال کر کے اپنی گفتگو کو خوبصورت بنا سکتے ہیں.
گھٹی میں پڑ جانا یعنی بچپن کی کوئی عادت ہے جو مسلسل ابھی تک ہمارے اندر موجود ہے اور نظر آتی ہے، تو ہم بار بار کہیں گے اس کی یہ بچپن کی عادت ہے، اس کی یہ وہ عادت ہے۔ اس طرح ذکر کرنے کے بجائے اگر ہم اس محاورے کو اس میں استعمال کریں کہ اس کے اندر جو اس کی تو یہ عادت جو ہے اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہے، تو جملہ جو ہے وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اردو زبان جو ہے وہ ہمیں ہماری جو ہے وہ خوبصورت نظر آتی ہے، بول چال میں ایک نکھار آتا ہے۔ ہمارے پاس اگلا ہفتہ آ رہا ہے، ہفتہ نمبر 6 ہے۔ یونٹ میں نے آپ کو بتایا 3 ہی چل رہا ہے اور موضوع گرد و پیشی تھا، لیکن اس میں قواعد کے عنوانات جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے خطوط نگاری۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں خطوط کے بارے میں بتایا تھا کہ خطوط نگاری ہم کیسے کرتے ہیں۔ خط جو ہے ایک لکیر یا نشان کا نام ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں پر خط جو ہے اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا یا تحریر کر کے اس تک پہنچانا خطوط نگاری کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دوسرے کے خیالات کو بھی، احساسات کو، جذبات کو جو ہے وہ اس تحریر کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے خطوط نگاری۔ 2 قسم کی ہوتی ہے، تقریر کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور تحریر کی شکل میں بھی۔ تقریر میں جو ہے وہ مخاطب جو ہے جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اور تحریر میں جو ہے ہمارے سامنے مخاطب نہیں ہوتا، ہم لکھ کر جو ہے اپنی گفتگو جو ہے اپنی بات چیت جو ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کے نصاب میں خطوط بھی شامل ہیں، آپ کے تحریری حل شدہ مواد میں بھی خطوط ہے۔ قرنطینہ کے دوران جیسے وہ خط تھا وہ آپ نے تحریر کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ دہرائیے اور بلکہ ان خطوط نگاری کی مشق کریں آپ نئے نئے موضوعات پر لکھ کر۔ خط لکھنے کے طریقے بھی آپ کو میں نے اس ویڈیو میں سمجھائے تھے، ٹھیک ہے، کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، دائیں طرف آپ نے کیا چیزیں تحریر کرنی ہے، نام، پتہ، آداب، القاب، سلام، دعا، نفس مضمون درمیان میں آ جاتا ہے، اور اختتام میں بائیں طرف آپ اپنا نام لکھتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ نمبر 5 میں آپ کے تمام، ہفتہ نمبر 6 میں آپ کا خطوط نگاری کا موضوع آ گیا۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے تفہیم سازی۔ تفہیم سازی میں ماحولیات آپ نے سبق پڑھا تھا، ماحول کے بارے میں جانا تھا، اپنی زمین کے بارے میں جانا تھا کہ اس میں کیسی کیسی معدنیات ہیں، یا اس زمین میں کیا چیز جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں ماحول کو، تو یہ ساری باتیں اس میں آپ نے پڑھی۔ تفہیم سازی یعنی اس سے جڑے ہوئے جو سوال تھے ان کے جوابات لکھے۔ اس کے بعد ایک کہانی نویسی۔ کہانی نویسی ہمارے پاس، پہلے ہم کہانی نویسی کا مطلب سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں۔ کہانی تو عموماً سن کر جو ہے اور پڑھ کر جو ہے مزہ آتا ہے، لیکن اگر اس کہانی میں ہم اتنے گم ہو جائیں کہ ہمیں آس پاس کا ہوش نہ ہو یا مزہ آ رہا ہو اور ہم اس کو پورا مکمل کرے بغیر جو ہے پڑھ کے نہیں اپنی جگہ سے ہٹنا چاہتے، تو وہ ایک دلچسپ کہانی کہلاتی ہے، یعنی وہ اچھے الفاظ پر مشتمل ہوگی، اچھے جملے ہوں گے اور قواعد و ضوابط جو زبان کے ہیں وہ اس میں تحریر ہوں گے، تو اس سے وہ جو ہے قاری یعنی پڑھنے والے کو وہ کہانی جو ہے اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ تو کہانی نویسی میں آپ کے پاس آپ کی نصاب میں جو ہے کہانی ہے، آپ کے اس کا مشقی کام ہے، اس کے اجزاء ہیں، یہ تمام آپ کی مشقی کام میں شامل ہیں اور آپ کی کاپی پر تحریر ہے، آپ اس کو اچھے سے دہرائیے، یاد کیجیے، تاکہ جو ہے اس کا کام جو ہے اگر آتا ہے آپ کے پیپر میں تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آخری موضوع ہے مضمون نگاری۔ مضمون میں نے بتایا کسی بھی ایک موضوع کو لے کر اس کے سارے پہلوؤں پر گفتگو کرنا، اس کے تمام فائدے اور نقصان تحریر کرنا، اس کے اچھائی برائی کے بارے میں لکھنا اور اس کا اسی طریقے سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اس کا اختتام کرنا، تینوں باتوں کے ذریعے سے ایک مضمون تیار ہوتا ہے، کہ ابتدائی حصہ تمہید کہلاتا ہے، درمیان میں جو ہم سب باتیں جو تحریر کرتے ہیں عنوان سے جڑی ہوئی اس کے فائدے نقصان اچھے برے، تو وہ کہلاتا ہے نفس مضمون، اور آخر میں جو ہے وہ اختتام، یعنی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو اس سے مضمون کا جو ہے وہ مؤثر انداز میں خاتمہ ہوتا ہے، الفاظ اچھے استعمال کر کے، تو وہ ایک اچھا مضمون جو ہے ہمارے پاس تیار ہو جاتا ہے۔ ہفتہ نمبر 6 تک کا تمام عنوانات جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے دہرا دیے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تعریف بہت مختصر الفاظ میں بیان کی، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کے جو سلسلے تھے اس میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو تمام موضوع جو ہے وہ سمجھائے گئے ہیں۔ اب آپ نے کاپی کا اپنی جو ہے نصاب جو ہے وہ کس طرح انڈیکس جو ہے وہ کس طرح تحریر کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے
کاپی کا جو ہے وہ باہر اپنا نام جو ہے اپنے کلاس اور رول نمبر جو ہے وہ تحریر کرنا ہے. اس کے بعد اس سے اگلا پیج بھی آپ اپنا مکمل کریں گے, اپنی کتاب کا نام, اپنا نام, والد کا نام, ٹھیک ہے, اپنی کلاس, سیکشن, رول نمبر وغیرہ تحریر کریں گے. اب انڈیکس آپ نے کیسے بنانا ہے؟ انڈیکس میں سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ یہ بالکل اس طریقے سے تحریر ہے, مقاط اول کی پہلی سیمائی کا آغاز, یعنی آپ شروعات کر رہے ہیں اور کام جو ہے آپ نے اپنے مشقی کام کا آغاز کرا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اس چیز کو واضح طور پہ ہیڈنگ کے ذریعے سے تحریر کرنا ہے تاکہ نظر آئے. اس میں ہے مقاط اول کی پہلی سیمائی کا آغاز, اس میں ہفتہ نمبر, یونٹ نمبر, پھر اس یونٹ کے تمام جو کام ہیں وہ کرے وہ آپ نے لکھنے ہیں. اسی طرح ہفتہ نمبر 2 میں تاریخ کے ساتھ سارے موضوع لکھنے ہیں, ہفتہ نمبر 3 میں لکھنے ہیں. اس طرح آپ نے اپنا تمام انڈیکس جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اور جب آپ کا موضوع جو ہے سارے مکمل ہو جائیں, ہفتہ وار تاریخ کے ساتھ آپ کی تحریری حل شدہ مواد میں تاریخ کے ساتھ موضوع اور کام موجود ہے, آپ نے اسی طریقے سے تاریخ ڈالتے ہوئے تمام کام کو مکمل کر کے آخر میں جو آپ نے یہ تحریر کرنی ہے, یہ لائن, وہ یہ ہے مقاط اول کی پہلی سیمائی کا اختتام, یعنی اب یہ ختم ہو گیا. وہاں لکھنا ہے آغاز, یہاں آپ کا اختتام. تو اس کے بعد ہفتہ نمبر 7 کا ہیڈ ڈال دینا ہے جس میں آپ کی دہرائی ہے. یہ انڈیکس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, لیکن آپ نے اس کے بعد جب اپنا کام شروع کرنا ہے تو مقاط اول کا آغاز آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. ہفتہ نمبر 1, یونٹ نمبر 1 موضوع ہے خواب. اسی طریقے سے ہفتہ, یونٹ اور موضوع کے ٹائٹل پیج بنا کے اندر ان کا کام کرنا ہے, خوش خطی سے تحریر کرنا ہے, کیونکہ تحریر کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ کتنا قابل ہے یا کتنی دلچسپی ہے اس کو اس مضمون میں. مقاط اول کی پہلی سیمائی کا اختتام, یعنی جب آپ کا تمام کام جو ہے مکمل ہو جائے, آپ اس ریمارکس کے ساتھ, اس نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کریں گے اور اس کے بعد سلیبس بنائیں گے. آپ پورے اسباق کا نام تحریر کریں گے, ہفتہ نمبر تحریر کریں گے اور یونٹ نمبر تحریر کریں گے, رول نمبر لکھیں گے اور نام لکھیں گے. یہ آپ کا آخری صفحہ ہوگا آپ کی کاپی کا کام مکمل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, آپ اچھے سے ایک دفعہ اس کا جائزہ لے لیں اور اس تحریر کو دیکھ لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تمام کام مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخری صفحہ جو ہے وہ کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے, انڈیکس کا کام بھی مکمل ہو گیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیپر دینے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ وہ کیسے آئے گا اور کیسے دیتے آ رہے ہیں آپ, اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کارڈ شیٹ موجود ہے. پیپر دینے کا یا امتحان دینے کا کیا طریقہ کار ہے, ہمارا بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے کس شکل میں ہمارے سامنے آئے گا, یہ تھوڑا سا یہاں پہ میں نے کارڈ شیٹ پہ طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ جب آپ کے سامنے پیپر آئے یا پرچہ آئے, حالانکہ آپ پہلے بھی دیتے رہے ہیں, امتحانات دے کر پرچے کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ تمام مراحل طے کر کے آپ لیول 7 تک یعنی 7ویں تک آئے ہیں. یہاں پہ ہر پیپر کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ الف معروضی سوالات کا ہوتا ہے جس میں زیادہ تر خالی جگہ یا درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے. اسی طریقے کے کچھ سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا حصہ بے کہلاتا ہے, اس میں بیانیہ جواب کے سوالات ہوتے ہیں. یعنی بیانیہ سوالات کے جوابات کا مطلب ہے کہ مختصر چھوٹے چھوٹے سے سوال جواب جس میں الفاظ معنی آ سکتے ہیں. سوال جواب مختصر جن کا 1 ورڈ آنسر یعنی ایک لفظ سے جواب کو جو ہے مکمل کرنا. مختصر سوال جواب ہو گئے, وہ واحد جمع آ سکتے ہیں, مذکر مؤنث یعنی فوراً حل کرنے والے سوالات ہوتے ہیں. مترادف ہوتے ہیں, متشابہ ہے, تشبیہ, الفاظ زد وغیرہ. اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حصہ بے میں ہوتی ہیں.
حصہ جیم جو ہوتا ہے وہ تفصیلی جواب کے سوالات ہوتا ہے. اصل جو کام ہوتا ہے ہمارا اس پورشن میں ہوتا ہے, اس حصے میں ہوتا ہے, اس میں سوال جواب ہوتے ہیں جن کو ذرا سا تفصیل سے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں قواعد کے موضوعات ہوتے ہیں جن کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ خلاصہ نگاری ہے, مکالمہ نگاری ہے, تفہیم سازی ہے, پھر املا آ جاتی ہے, سمیع مہارت کے سوالات آ جاتے ہیں, یعنی کچھ سن کر اور اپنے پیراگراف میں غلطی کو تلاش کر لینا, مضمون آ جاتا ہے, اور خطوط نگاری کا عنوان آ جاتا ہے. ایک یہ پیپر بھی میرے سامنے میرے ہاتھ میں موجود ہے, اور یہ بھی آپ کو جو ہے آپ اسی طرح کے پیپر کو پہلے بھی مکمل کرتے آئے ہیں, یعنی امتحان دیتے آئے ہیں. تو اس میں دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا حصہ جو ہے معروضی سوالات کا ہوتا ہے, یعنی خالی جگہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, درست جواب جو ہے ہمیں چن کے جو ہے وہ خالی جگہ پہ لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے دوسرا حصہ بے ہوتا ہے, مختصر جواب کے سوالات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس میں چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ سوالوں کے حصے ہوتے ہیں, جیسے الفاظ معنی آگے عربی قاعدے سے جمع بنانا, مترادف, سابقے, لائقے, محاورات وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں. تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ حصہ جیم ہوتا ہے, بیانیہ جوابات ہوتے ہیں تفصیل سے, یعنی اس میں تفصیلی سوال کے جوابات دینے ہوتے ہیں, اور قواعد کے جو بڑے موضوع ہوتے ہیں جیسے تلخیص نگاری, خلاصہ نگاری, فعل معروف ہے, خطوط نویسی ہے, کردار نگاری ہے, اور مضمون نویسی, یہ تمام سوالات کے جو ہے وہ تیسرے حصے میں ہوتے ہیں, یعنی حصہ جیم میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اقتباس بھی ہوتا ہے, یعنی ایک عبارت ہوتی ہے جس میں ہمیں تفہیم سازی کا کام کرنا ہوتا ہے. اس عبارت کو ہم نے پہلے پڑھنا ہوتا ہے, پھر اس سے منسلک جو ہے کچھ سوال ہوتے ہیں جن کے جوابات اس میں موجود ہوتے ہیں. ہم نے ان جواب کو سمجھ کے اپنی تخلیقی لکھائی سے اس جواب کو تحریر کرنا ہوتا ہے. امید ہے کہ ہفتہ نمبر 7 یعنی عیادہ میں آپ کو تمام موضوع بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے, پیپر دینے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, انڈیکس اور نصاب کو لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ جو ہے اب ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کی کاپیاں ہم تک ضرور آ جائیں گی. آپ اپنا کام جو ہے خوشخطی کے ساتھ جو ہے تحریر کریں کاپی میں, اور والدین سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی رہنمائی کریں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کام مکمل کر کے کاپی پہنچا سکے, کیونکہ یہ کاپی تنقیدی جائزے کے بعد, چیکنگ کے بعد اس کو واپس ملے گی اور پھر وہ اپنے امتحان کی تیاری کرے گا. تو امید ہے کہ تمام جتنی بھی ویڈیو کلاسز ہوئی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کامیاب کرے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.